قابل قدر واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، ہم عمر نوجوان ساتھیوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدین و دین و ملت علیہ رحمت رضوان ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ یونس پارہ 11 آیت نمبر 107 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل یا ایھا الناس، اے میرے پیارے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ اپنے متعلق اعلان کر دو کہ اے دنیا میں بسنے والو، اللہ کے جانب سے تمہارے رب کی طرف سے حق آیا، حق آ گیا، تو گویا بھیجنے والا بھی حق، آنے والا بھی حق، دوسرے لفظوں میں یہ کہیں خدا بھی حق اور مصطفیٰ بھی حق۔ تو الحاصل شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت آدم کا خلق اور حضرت شیس کا عرفان، حضرت داؤد کی زبان، حضرت ابراہیم کی رضا، حضرت ایوب کا صبر، حضرت یوسف کی پاک دامنی، حضرت یعقوب کا گریہ زاری، حضرت موسیٰ کا جلال، حضرت عیسیٰ کا زہد و تقوی موجود تھا۔ حضرت آدم سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تمام نبی اور وصف نبوت رسالت میں برابر ہیں، لیکن محسن کمالات کے لحاظ سے جو مقام ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، وہ اور کسی نبی کو مقام نہیں ملا۔ ہمارے نبی تمام نبیوں سے افضل الاعلیٰ ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان، وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ معراج پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے محبوب کو بلایا اور اپنے جسم کے ماتھوں سے اللہ کا دیدار کیا۔ یہ معجزہ، یہ کمالات کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا، جسمانی نہیں بلکہ خواب میں تو ہر شخص نے اللہ کا دیدار کیا ہے، ہر نبی نے، مگر ماتھے کی آنکھ سے دیکھنا یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ میرا عنوان یہی ہے کہ تمام نبی افضل و اعلیٰ ہیں، مگر سب سے افضل و اعلیٰ ہمارے نبی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کا تلاوت ہم نے حاصل کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اے پیارے محبوب، اے میرے پیارے حبیب، آپ اعلان کر دیں کہ اللہ کی طرف سے
حق آ گیا تو حق آنے والا کون، حق بھیجنے والا کون، بھیجنے والا پروردگار، آنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، اشرف المخلوقات کے باعث خلق ہیں، کیونکہ آپ نہ ہوتے تو یہ زمین و آسمان کی پیدائش نہ ہوتی۔ اب آئیے میں آپ کو قرآن پاک کے حوالے سے کچھ روشناس کراتا ہوں، اور حدیث پاک کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا پیارے محبوب کے بارے میں، کلام مجید کے پہلے وہ آیت سنیں، سورہ والضحیٰ، سورہ ضحیٰ اما پارہ میں فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے پیارے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور ایک مرتبہ کی حدیث پاک ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت پچھلے انبیاء کرام جو موجود تھے، ہر ایک نبی کی عبادت کی جگہ کرنے کی خاص ہوتی تھی کہ وہ جگہ فکس رہتی تھی، وہیں آ کر وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ مگر ہمارے نبی کے خصوصیت میں، ان کے امتی کی خصوصیت میں سے نبی کے صدقے میں پوری زمین کو اللہ نے پاک قرار دی ہے کہ چاہے جہاں چاہے اللہ کی عبادت کرے۔ مگر یہ خصوصیت پہلے کے نبی نے، مثلا جیسے اس زمانے میں ان نبیوں کو امتیوں کا حکم تھا کہ ایک جگہ خاص کر لیتے تھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اگر اس جگہ سے دور چلے جاتے تو وہ وہاں سے پھر آتے تھے اسی جگہ پر عبادت کرنے کے لیے۔ مگر ہمارے دور میں ہمارے نبی کی امتی، ہمارے نبی کے کمالات کی اگر مسجد سے دور ہے تو اگر گھر پر ہے، کھیت کھلیان میں ہے، اذان ہو گئی نہیں پہنچ سکتا، کوئی دشواری ہے تو جہاں چاہے وہیں نماز ادا کر لے۔ سبحان اللہ۔ اور انبیاء کرام حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اپنی پیشانی زمین پر اس لیے لگاتا ہوں تاکہ ساری زمین، حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، دوسرے انبیاء کے لیے نماز پڑھنے کے لیے تو ایک جگہ خاص ہوا کرتی تھی، مگر آپ کو دیکھتی ہوں جہاں دل چاہتا ہے وہاں نماز ادا کر لیتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا گفت پیغمبر کی از بہرے جہاں حق نجس را پاک گردند بیداں، کہ اے عائشہ میں اپنی پیشانی زمین پر اس لیے لگاتا ہوں تاکہ ساری زمین میری امت کے لیے پاک ہو جائے۔ پھر یہ فرماتے ہیں کہ ہزاروں بن گئے کعبے جبیں تو نے جہاں رکھ دی۔ بخاری شریف میں جلد اول صفحہ نمبر 62 میں، مشکات شریف صفحہ نمبر 512 میں حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے خدا نے 5 ایسی چیزیں عطا کی ہیں، 5 ایسی چیزیں دی ہیں جو کسی نبی کو اللہ نے نہیں دیا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، کہ ساری زمین میرے لیے، میری امت کے لیے پاک کر دی گئی اور مسجد بنا دی گئی، اس لیے میری امت کو جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے، خدا قبول کر لے گا۔ ترمذی شریف جلد دوم صفحہ نمبر 202 میں، مشکات شریف صفحہ نمبر 513 میں، عن ابن عباس قال جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن صحابہ کرام نے تمام انبیاء کرام کا ذکر خیر کر رہے تھے، ان کو بھلائی کے ساتھ یاد کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے اور پوچھا کیا باتیں کر رہے تھے، تو عرض کیا یہ انبیاء کا ذکر خیر کر رہے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ آدم صفی اللہ ہے، کوئی کہتا تھا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، کوئی کہتا تھا موسیٰ کلیم اللہ ہے، کوئی کہتا تھا عیسیٰ روح اللہ ہے، تو کوئی کملی والے آقا کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب یہ ذکر کیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک
मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह है, आदम सफ़ीउल्लाह है, मगर मैं जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना अला व अना हबीबुल्लाह कि खबरदार मैं अल्लाह का हबीब हूँ। हाशिया तिर्मिज़ी शरीफ में वल फर्क़ु बैनल खलील वल हबीब वल खलील यकूनु फ़िअलुहु बिराज़ी अल्लाहु वल हबीब यकूनु फ़िअलुल्लाहि बिरज़ाइहि कि खलील और हबीब में फर्क ये है कि खलील वो है जो हर काम अल्लाह को राजी करने के लिए करता है, और हबीब वो है अल्लाह का हर काम हर फेल अपने महबूब को राजी करने के लिए करता है। सुबहान अल्लाह। तफसीर कबीर जिल्द 2 सफ़ा नंबर 5 में इन्नल्लाह क़ाला या मुहम्मदु कुल्लु अहदिन यतलुबु रज़ाई व अना अतलुबु रिज़ाअका फिद दारैन। तर्जुमा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे महबूब पाक, कायनात की हर चीज मेरी रजा चाहती है, लेकिन ऐ मदीने वाले मुस्तफा, मैं दोनों जहां में तेरी रजा चाहता हूं। इस जहान यानी दुनिया में यूं हमने तेरी मर्जी के मुताबिक किबला तब्दील कर दिया। यानी अल्लाह ताला ने, हमारे नबी की ख्वाहिश ये थी कि काबा मेरा किबला बने, मगर जब मदीना में चले आए तो बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते थे। तो ये बात यहूदियों ने ताना दिया कि आप कहते मैं दीन इब्राहिम लेके आया हूँ, तो दीन इब्राहिम तो खाने काबा उनका किबला था, और ये तो मेरे हजरत दाऊद ये तो हमारा किबला है, हजरत सुलेमान की तामीर शुदा है, ये तो बैतुल मुकद्दस ये मेरा किबला है, यहूदियों ने कहा। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ हुई। उनकी ख्वाहिश ये हुई कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाहिश ये थी कि खाने काबा मेरा किबला बने। ये आप 4 रकात की नमाज की नियत बांधकर और आसमान की तरफ मुंह चेहरा उठाकर देख रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे महबूब, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास अन क़िबलतिहुम अल्लती कानू अलैहा, कि सयक़ूल में अल्लाह ने फरमाया, अब बेवकूफ लोग कहेंगे कि उनको किसने फेर दिया। अरे कुलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, मगरिब और मशरिक सब अल्लाह ही के लिए हैं, चाहे जिस तरफ मुंह करके नमाज अदा करो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे महबूब की रजा देखी तो खाने काबा को किबला कर दिया, 2 रकात नमाज पढ़े थे। बाद में फिर आपने जिब्रील अलैहिस्सलाम जब कलाम लेकर नाजिल हुए तो 2 रकात नमाज आप सब चीरते हुए बैतुल मुकद्दस की तरफ से हट के और खाने काबा की तरफ अपना चेहरा कर लेते हैं और उधर इमामत फरमाते हैं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा ये है कि आपके मर्जी के मुताबिक अल्लाह ने आपके किबला तब्दील कर दिया, और उस जहां यानी कयामत में मैं तुझे इतना दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ मेरे महबूब मैं आपको इतना दूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। सहाबी फरमाते हैं, जब ये आयत पाक नाजिल हुई, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा, मेरे आका ने फरमाया मैं उस वक्त तक राजी नहीं हूंगा जब तक कि मेरे सारी उम्मत न बख्शी जाएगी। और अल्लाह तबारक व तआला की क्या शान है, मेरे महबूब को राजी करेगा। और कलीम वो है जो खुदा से हम कलाम करता है। हम कलाम के लिए कोहे तूर पे जाना पड़ता है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाना पड़ता है। हबीब वो है जो दीदार इलाही के लिए आगोशे नूर में आए, कलीम के लिए लन तरानी फरमाए, हबीब के लिए उज़्न मिन्नी। कलीम अर्ज करता है, मौला मुझे अपना जलवा दिखा दे। हबीब को हुक्म होता है कि आए मदीने वाले मुस्तफा मुझे देख, क्योंकि आए मेरे कलीम न तेरी आंख देखे न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो ऐ मूसा निगाहे मुस्तफा देखे। और कलीम वो है जो जलवाए खुदावंदी के एक जर्रे से भी कम तजल्ली को देखकर बेहोश हो जाए, और हबीब वो है जो मरकज़े तजल्लियाते इलाही के नूर की झोली में बैठकर जाते खुदावंदी को देखे और आंख ना झपके। सुबहान अल्लाह।
یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اے اللہ. اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا. اور ادھر تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو عرش الہی پر بلاتا ہے، لا مقام میں بلاتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام میں ارشاد فرماتا ہے حضرت آدم علیہ السلام، اللہ کی شان پاک، اللہ کی شان پاک یہ ہے کہ آپ کو فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر میرے مدینے والے مصطفیٰ کی شان مقدس سے کئی گنا افضل ہے، کیونکہ آدم کو تو فرشتوں نے ایک وقت کے لیے سجدہ کیا، مگر نبی پر درود شریف قیامت تک پڑھتے رہیں گے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالی کی حبیب کی شان میں بیان کر رہا تھا. تفسیر کبیر جلد 2 صفحہ نمبر 301 میں کہ وَأَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اخذ برکاب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیلۃ المعراج وهذا اعظم من السجود الملائکہ، کہ حضرت جبریل نے معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے براق کی رکاب پکڑی، اور یہ فرشتوں کے سجدے کرنے سے افضل ہے. اور امام الانبیاء نے فرمایا ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 202 میں، مشکات شریف صفحہ نمبر 545 میں مختلف الفاظ کے ساتھ حضور علیہ السلام نے فرمایا آدم ومن دونہ تحت لوائی یوم القیامہ، کہ حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کرام قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. ما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی. قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام دوسرے انبیاء بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور یہ سجدہ سے افضل ہے. پھر کملی والے آقا نے فرمایا کنت نبیّا بین الماء والطین، کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی میں تھے، اور یہ بھی سجدہ ہونے سے افضل ہے. اور امام رازی فخر الدین رازی علیہ رحمۃ الرضوان نے فیصلہ کن باتیں کہی. تفسیر کبیر جلد 2 صفحہ نمبر 302 میں ان ملائکۃ امروا بالسجود لاجل ان نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان فی جبہۃ آدم، کہ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ نور محمدی حضرت آدم کی پیشانی میں چمک رہا تھا، حضرت آدم کی پیشانی پر چمک رہا تھا. تفسیر روح البیان جلد 100 صفحہ نمبر 583 میں وَلَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدم جعل نور حبیبی فی ظہرہ فکانا یلمع فی حبیبہ، کہ حضرت جب خداوند قدوس نے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو اپنے محبوب پاک کے نور کو ان کے پیشانی میں رکھا، پس وہ نور محمدی حضرت آدم کی پیشانی میں چمکنے لگا. گر نبودے ذات حق اندر وجود، آب و گیل را ملک کر دے سجود. حضرت آدم علیہ السلام کی شان پاک میں قرآن مجید سورہ بقرہ پارہ اول آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ حضرت آدم کو اول سے آخر تک تمام انبیاء کے نام بتلائے گئے، مگر امام الانبیاء کی شان میں ارشاد خداوندی ہے کل صغیر و کبیر مستتر، اور ہر چھوٹی اور ہر بڑی چیز اس میں لکھی ہوئی ہے قرآن مجید میں. سبحان اللہ. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، سورہ الانعام 7واں پارہ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کوئی سوکھی یعنی خشک اور ترشے یعنی گیلی ایسی نہیں جو اس کتاب میں یعنی قرآن مجید میں نہ بیان کی گئی ہو، نہ لکھی گئی ہو. اللہ کی شان
سورہ یونس پارہ 11 آیت نمبر 61 میں 61 میں ہمارے نبی کی شان ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اس کتاب میں مذکور ہے جو میرے آقا پر نازل ہوئی۔ غرض حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے، مگر جب سید المرسلین کی باری آئی تو اول سے آخر تک، شروع سے انتہا تک، ازل سے لے کر ابد تک جو کچھ ہو چکا تھا، قیامت تک جو کچھ ہونا تھا، سب کا سب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر عصا مارنے پر پتھر پر پانی سے چشمے جاری ہو گئے، مگر شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انگلیوں سے پانی کے نہریں جاری تھیں۔ سورہ بقرہ پارہ اول میں آیت نمبر 60 میں کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اور جب پانی مانگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مار، تب اس نے مارا، پس اس سے پانی کے 12 چشمے بہ نکلے۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف جلد سوم صفحہ نمبر 245 میں 245، بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 429 یعنی 429 میں ترمذی شریف صفحہ نمبر 50 جلد سوم صفحہ نمبر 204 میں، مشکات شریف 232 میں یہ حدیث مختلف مقامات پر، مختلف مواقع، مختلف الفاظ، مختلف راویوں کے ساتھ، مثلا حضرت انس، حضرت جابر، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عمران بن عاص، حسنین، حضرت جب بھی کبھی مسلمانوں کو ضرورت پڑتی تھی تو حضور علیہ السلام سے درخواست کرتے تھے، اور پھر کیا دیکھتے ہیں کہ فَجَعَلَ الْمَاءُ يُفَوِّرُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ، کہ مدینے والے مصطفیٰ کی مقدس انگلیوں سے چشموں کی طرح پانی جاری تھا۔ سبحان اللہ، چشموں کی طرح پانی جاری ہو جاتا تھا۔ تو مطلب یہ ہوا، عرب جیسے خشک اور ریگستان ملک میں اسلام کے فاتحانہ لشکر کے ساتھ اگر نبوت کے برکات الہی کے چشمے نہ ہوتے تو بہت ممکن تھا کہ ایسے مارکے کے سر نہ ہوتے جن میں پانی کی کمی تھی۔ غور کرو، حضرت موسیٰ کے لیے ایک دفعہ پتھر کی رگیں پانی کی سوتے بنی، لیکن امام الانبیاء کے چمڑوں کی مشکیزے سے مٹی کے لوٹے، سوکھے ہوئے کنووں کے دہان مبارک کی انگلیاں، گوشت پوست کی نرم و نازک انگلیاں کئی دفعہ پانی کا چشمہ ثابت ہوا۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پانی نہ ملنے کی شکایت کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام اپنا دست مبارک ایک برتن میں ڈال دیتے ہیں، اور تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے ابل پڑتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور کملی والے کے دست مبارک میں ایک امتیازی فرق تھا کہ حضرت موسیٰ کا عصا لاٹھی ان کا اپنا تھا اور کملی والے کا ہاتھ دست مبارک دست قدرت تھا، یعنی خدا کا ہاتھ تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جب حضور علیہ السلام سے بیعت کی تو خدا تعالیٰ نے فرمایا جن مسلمانوں نے تیرے ہاتھوں پر بیعت کی ہے انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ سورہ فتح 26 پارہ آیت نمبر 10، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، تحقیق وہ لوگ جو بیعت کرتے ہیں تجھ سے، وہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے
ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت موسیٰ کے دریا میں عصا مارنے سے پانی کے ٹکڑے ہو گئے اور کلیم اللہ کی امت کے گزرنے کے لیے 12 رستے بن گئے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ، کہ پھر ہم نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنا عصا دریا میں مار، اور جب انہوں نے اپنا عصا کو دریا میں مارا تو دریا پھٹ گیا۔ لیکن امام الانبیاء کی انگلی ایک اشارے سے آسمان چاند پھٹ گیا۔ قرآن کریم گواہ ہے، حدیث شاہد ہے۔ سورہ قمر 27 پارہ آیت نمبر 1، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا۔ مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 373 373 میں، ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 161 میں، 161 میں، عن عبد الله بن مسعود قال بينهما نحن مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بمنى انفلق القمر فالتقيني فلقة وراء الجبل وفلقه دونه فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أشهدوا إن شق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا إن شق القمر۔ حدیث و پاک کی اکثر کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ انشقاق قمر کا یہ حیرت انگیز واقعہ مذکور ہے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کے سامنے مینا میں تھے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کی اس طرف اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف چلا گیا، تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ہاتھ مبارک اشارہ، ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، تو صرف ہم پر ہی ہوتا، تمام انسانوں پر ایسا جادو نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا گواہ ہو جاؤ اے کفار قریش، یہ دیکھ کر کہنے لگے، کفار قریش دیکھ کر کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر جادو کر دیا ہے، لیکن ان میں سے بعض کہنے لگے اگر یہ جادو ہوتا تو صرف ہم ہی پر ہوتا، تمام انسانوں پر ہوتا، ایسا جادو نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے دوسرے ملکوں سے آنے والے قافلوں سے بھی اس واقعہ کی تصدیق کر لی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کی صداقت کی گواہی دیتا ہے، زمین و آسمان، شجر و حجر، درند و پرند، سورج چاند اور اس عالم میں موجودات کی ہر شے پیغمبر کی صداقت کا ثبوت بن جاتا ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حکومت دی کہ آپ ہواؤں پر حکومت کرتے تھے، ہوا آپ کو اڑا کر جہاں چاہتا تھا آپ پہنچاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی شان پاک بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نمل 19 پارہ آیت نمبر 17 میں کہ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطِّيرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سلام کے لیے جنوں اور انسانوں اور اڑنے والے پرندوں کا ایک بھاری لشکر جمع کر دیا، لیکن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پاک کا بھی ایک عظیم لشکر عطا کر دیا تھا۔ سورہ انفال پارہ 9 آیت نمبر 12 میں، 9 سے لے کر 12 میں کہ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بِأَنْفِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، کہ اے ایمان والو اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم نے اپنے رب سے مدد اور پانی کے لیے فریاد کی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری امداد کے لیے آسمانوں سے 1000 فرشتوں کا مسلح لشکر بھیج دیا، اور پھر ہم نے فرشتوں کے لشکر سے فرمایا کہ تم جاؤ اور انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔
اور سورہ آل عمران میں چوتھا پارہ آیت نمبر 124 میں ایمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، ہم نے 30,000 فرشتوں کی فوج تمہاری مدد کے لیے بھیج دی ہے۔ فرشتوں کا یہ لشکر نورانی مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے اس وقت بھیجا گیا جب شہنشاہ کون و مکہ صلی اللہ تعالی وسلم 313 صحابی کے ساتھ اسلام کے مجاہدوں دین کے غازیوں اور مذہب کے شہدائیوں کے حق کے فدائیوں کے ایک مٹھی بھر روحانی جماعت کو لے کر کفر و اتحاد، دلالت، گمراہی کہ کافروں کی جماعت 1000 کی تھی اور مسلمانوں کی جماعت 313، کسی کے ہاتھ میں اسلحہ ہے کسی کے نہیں ہے، اور کافروں کے ہاتھ میں سب کے پاس اسلحہ ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، شاید گرمی کا موسم، 2-4 صحابہ کرام کھجورے کھا کر روزہ رکھ لیتے تھے، اور یہ غازیان اسلام جن مقدس پیشانیوں پر صدا کے نشان، ہاتھوں میں ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں، آج ساری دنیا کی تقدیریں بنانے جا رہے تھے۔ مگر اگرچہ ان کے پاس سے سامان جنگ نہیں تھا، گھوڑے نہیں تھے، تلوار نہیں تھے، مگر پھر بھی یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا۔ شاعر کہتا ہے یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ کسی نے عرض کیا کہ اے مدینے والے مصطفیٰ، دشمن کے پاس سامان ہے، تو کملی والے آقا نے مسکرا کر فرمایا کہ تمہارے پاس ایمان ہے، ان کی طرف شیطان ہے، تمہارے ساتھ رحمان ہے۔ انی معکم، یہ دلی پوشوں کا روحانی ٹولہ ہے، یہ صبر پوشوں کی مقدس جماعت ہے۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں بھائی بھائی سے، بیٹے باپ سے، اور باپ بیٹے سے لڑتا ہوا دکھا گیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر، آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن ایک دن محو گفتگو تھے۔ عبد الرحمن نے کہا، بجان میدان بدر میں، جنگ بدر میں 3 بار آپ میری تلوار کے نیچے آئے۔ وہ بیٹا کہہ رہا ہے باپ سے کہ ابا جان آپ میری تلوار کے نیچے 3 بار آئے، مگر یہ میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ بیٹا تو یہ جواب سن کر صدیق اکبر نے جواب دیا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمایا، بیٹا تو نے مجھے اس لیے قتل نہ کیا کہ میں تمہارا باپ تھا، لیکن خدا کی قسم اگر تم ہماری تلوار کے نیچے آتے تو میں تمہاری تلوار سے گردن اڑا دیتا۔ میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا کہ تو میرا نبی کا دشمن اور غدار کی طرف سے لڑنے آیا تھا۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی شان کیا عرفہ و اعلیٰ ہے۔ مسلم شریف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جنگ بدر کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف دیکھا، ان کی تعداد 1000 تھی۔ پھر کملی والے آقا نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اللہم ان تہلک ہذہ اصابتی من اہل الاسلام لا تعبدوا فی الارض، کہ اے اللہ 313 جانثاروں کی جماعت لے کر میدان میں آیا ہوں، آج اگر تو نے ان کی مدد نہ کی، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو پھر زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ اور پھر سرور کائنات بذات خود میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ مگر جب وہ کملی والا آ گیا اٹھ کر مسلح سے، شاعر کہتا ہے مگر جب کملی والا آ گیا اٹھ کر مسلح سے، خدائی ہو گئی محفوظ شیطانوں کے حل سے، صدائے نعرہ تکبیر سے تھرا اٹھی وادی، کہ امت کے ضعیفوں کی مدد آ گیا ہادی۔ اور تلوار چمک اٹھی اور ٹکرائی، نیز ابھرے، بھالے چلے، تیر کمان سے نکلے، اور پھر بر سے میدان کا کارزار گرم ہو گیا۔ کافروں کو اپنے سامان پر ناز تھا، مسلمانوں کو اپنے ایمان پر ناز تھا۔ ان کو زہر آلودہ تیروں اور فولادی تلواروں کا بھروسہ تھا، تو امام الانبیاء کی میدان جنگ میں تشریف لائے، جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی
کے کرم سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک فوج عطا کی، کملی والے نے ایک مٹھی ریت کی دشمنوں پر ماری، اور پھر فتح نصرت نے مسلمانوں کے قدم چومی، اور یہ اسلام کے جانثار، مذہب کے وفادار، دین کے فداکار، حق و صداقت کا پرچم لہراتے ہوئے واپس مدینہ منورہ آ گئے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو جنوں کا لشکر دیا گیا تھا، لیکن تاجدار کون و مکان کو فرشتوں کا ایک مسلح فوج دی گئی تھی، تو جو جنوں کی لشکر سے افضل ہے۔ آج بھی اگر مسلمان اسلام کی سچی طرف، دین کا جذبہ اور مذہب سے پوری محبت ہو، تو آج بھی ان کے لیے نصرت الہی فرشتوں کی لشکر کی صورت میں آ سکتی ہے۔ شاعر کہتا ہے آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان پاک کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے 19 پارہ سورہ نمل میں ارشاد فرمایا، وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطِّيرِ، اور وارث ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے، اور کہا سلیمان نے، اے لوگوں مجھے اڑنے والے پرندوں کی بولی سکھائی گئی۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی زبان بھی جانتے تھے، مگر تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پرندوں کی زبان بھی جانتے تھے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم مقام یہ ہے، آپ سے اڑنے والے پرندوں نے بھی کلام کیا ہے، بات چیت کی ہے، پتھروں اور درختوں نے بھی، پہاڑوں اور جانوروں نے بھی بات کی ہے۔ ترمذی شریف جلد دوم صفحہ نمبر 203 پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں مکہ مکرمہ کے بعض اطراف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، تو جو پہاڑ اور درخت راستے میں ملتا تھا وہ السلام علیکہ یا رسول اللہ پکارتا تھا۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف جلد دوم صفحہ نمبر 245 میں، ترمذی شریف جلد دوم صفحہ نمبر 203 میں، ان جابر ابن سمرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی لعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ کے اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں جو میرے مبعوث ہونے سے پہلے مجھ کو سلام کیا کرتا تھا، میرے پیدا ہونے سے پہلے بھی سلام کیا کرتا تھا۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 506 میں، اور ترمذی شریف جلد دوم صفحہ نمبر 203 مشکاہ شریف صفحہ نمبر 541 541 میں، ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے صفحہ نمبر 103 میں، عن ابن عباس وعن انس بن مالک قال لما اراد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان يقوموا على المنبر فحق الجزع حتى نصدع وانشق فنزل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صوت الجزع فمسحه بيده حتى سكن فقال لو لم احتدنته لحنا الى يوم القيامة۔ حضرت ابن عباس حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، ممبر تیار ہو جانے کے بعد کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سوکھی ہوئی لکڑی کے ستون کو، لاٹھی کو جس پر آپ تکیہ لگا کر تقریر کیا کرتے تھے چھوڑ کر ممبر پر جلوہ فروز ہوئے، تو وہ سوکھا ہوا تھم انسان کی طرح رونے لگا، یعنی جس پہ آپ ٹیک لگا کے تقریر کرتے تھے، وہ ستون وہ لاٹھی کھجور کی رونے لگی نبی کی جدائی میں جب ممبر بنا دیا گیا، اور اس قدر رویا جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رونے لگا انسانوں کی طرح،
इंसानों की तरह रोने लगा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेंबर पाक से नीचे उतरे, उस पर हाथ शफकत फेरा और वो चुप हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं उसको प्यार ना देता तो ये मेरे फिराक में कयामत तक रोता रहता। सुभान अल्लाह। इसी हदीस पाक का तर्जुमा मौलाना आरिफ रूमी अलैहि रहमत रिजवान ने अपने इस अंदाज में बयान किया है कि उस तूने हन्नाना अज हिजरे रसूल ना लए मेजो हमचू अरबाबे उकूल गुफ्त पैगंबर चे खाही ऐ सुकून गुफ्त जानम अज फिराकत गश्त कूं। कि एक नुस्खा में बकशा से तहरीर है कि वाकया ये है कि मेंबर पाक से पहले मस्जिद में सूखी हुई लकड़ी का एक थम यानी सुतून था, जिससे तकिया लगाकर मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तकरीर किया करते थे। मगर मेंबर तैयार हो जाने के बाद उस सुतून को छोड़ दिया। वो सूखा हुआ सुतून रोने लगा। मेरे आका ने पूछा, तू क्यों रोता है? उसने जवाब दिया कि ऐ मदीने वाले आका, तेरी जुदाई में रो रहा हूँ, इसलिए कि तूने मुझे छोड़कर मेंबर पाक को अपनी मसनद बना लिया है। मेरे आका ने फरमाया कि अगर तू चाहे तो तुझे तरो ताजा करके फलदार बना दूं। सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक सारी दुनिया वाले तेरा ही फल खाएं। तो उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं तरो ताजा और फलदार नहीं होना चाहता, बस मेरी तमन्ना ख्वाहिश ये है कि मैं हमेशा तेरी रिफाकत में रहूं, साथ में रहूं, हर वक्त तेरा जमाले पाक का नजारा करता रहूं। उसके बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको मस्जिद में दफन करवा दिया। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 449 449 में अन अबी हुरैरता क़ाल लम्मा फुतिहत खबीरु उहदियत लिनबी शातु बिहिम सामुन। हज़रत अबू हुरैरा फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि जब खैबर फतह हो गया, कुफार हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जहर मिला गोश्त लेकर आए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने लगे तो फरमाया, तमाम काफिरों को इकट्ठा कर लो। जब वो तमाम जमा हो गए तो आपने फरमाया, हल जअलतुम फी हाज़ा शाती सम्मन क़ालू नअम, क्या तूने इस गोश्त में जहर मिलाया है? तो उन्होंने कहा हाँ। फिर उन्होंने पूछा, तू किस ने बताया, तुम्हें किसने बताया? तो मेरे आका ने फरमाया कि जवाब दिया कि इस गोश्त के भुने हुए टुकड़े ने मुझे बताया है कि या रसूल अल्लाह, आप खाएं नहीं, ये यहूदी आपको जहर में गोश्त मिला के दिया है, गोश्त में जहर मिला के दिया है। तफसीर मदारिक में, मदारिजुन नबुवत में अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की किताब लिखी हुई है। जिल्दे अव्वल सफ़ा नंबर 111 से 112 तक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लिखा है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है कि रिवायत की है कि करता है कि वो दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातो सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि एक परिंदा जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा और फिर उसने नबी करीम से कोई बात की। सहाबा के पूछने पर हुजूर ने जवाब दिया कि उसके बच्चों को कोई उठा कर ले गया है। तो उसने मेरे पास आकर फरियाद की है, अपनी मुसीबत को बयान किया है। बेशक सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नों का लश्कर दिया गया और परिंदों की बोली भी, लेकिन इमामुल अंबिया को फरिश्तों का लश्कर अता किया गया। आपसे पत्थर, दरख्तों, पहाड़ों, जानवरों और परिंदों ने कलाम किया है, बातचीत की है। गोश्त के भुने हुए जहर आलूदा टुकड़े ने अपना राज बता दिया और फिर लकड़ी का सूखा हुआ आपकी जुदाई में बच्चों की तरह रो रहा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये सब कमालात सुलेमान अलैहिस्सलाम के अफजलो वाला हैं, मगर मेरे नबी की शान अफजलो
ان سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ اس لیے تو اعلیٰ فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان، جب آپ مصر کے بادشاہ بنے اور سوکھا پڑا آپ کے زمانے میں تو آپ نے غلہ تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح سے بھوکے انسانوں کی خوراک کا سامان کیا۔ ابھی سوکھا ختم ہی نہ ہوا تھا کہ 3 مہینے باقی تھے، غلہ ختم ہو گیا۔ تو حضرت یوسف نے سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس فریاد کو کہا کہ اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، قحط ختم ہونے میں ابھی 3 مہینے باقی ہیں، مگر غلہ ختم ہو گیا ہے، اب تو ہی بتا کہ میں کیا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیغمبر، گھبراؤ نہیں، مصر کے بازار میں فرش بچھاؤ، اپنا چہرہ انور سے پردہ اٹھا کر بیٹھ جاؤ، جب تمہیں دیکھے گا تو اس 3 مہینے کی بھوک ہی نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف نے ایسا ہی کیا۔ اس طرح اس وقت کے بھوکے انسان حضرت یوسف کی زیارت سے ہی اپنی بھوک مٹا رہے تھے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ کا مقام اس سے افضل و بلند ہے۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 554 میں عن جابر عن ابن قال لا تمسه النار مسلما ناری رانی او رای الرانی۔ حضرت جابر نے فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے مجھے دیکھا، میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف کے حسن پاک کو دیکھ کر مصر کی عورتیں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، مگر مدینے والے مصطفیٰ کے جمال لازوال کو دیکھ کر عرب کے مردوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنی گردنوں کو کٹا دی۔ تیرے حسن پاک حسن پہ دیکھ کر سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ حضرت نوح علیہ السلام کی شان پاک یہ تھی، اللہ تبارک و تعالی کن عذاب طوفان سے آپ کے ماننے والے کو ایک کشتی کے ذریعے کنارے لگا دیا۔ 19 پارہ سورہ شعراء میں آیت نمبر 119 فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، پھر بچا لیا ہم نے نوح کو اور اس کے ساتھیوں کو اس کی لدی ہوئی کشتی میں، اور وہ کشتی کئی دن تک اس طوفان میں تیرتی رہی۔ لیکن سید العرب والعجم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرتبہ و مقام یہ ہے کہ آپ کے حکم سے پتھر پانی پر تیرتا ہے۔ تفسیر کبیر جلد 8 صفحہ نمبر 499 میں امام رازی لکھتے ہیں، یہ روایت کی گئی کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے کنارے کھڑے تھے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی آپ کے ساتھ تھا، تو اکرمہ کہنے لگا ان کنتا صادقا فادعو ذلك الحجر الذي هو في جانب الاخر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس پتھر کی طرف اشارہ کرو۔ اشارہ کیا تو وہ اپنے پتھر مکان سے چلا اور پانی پر تیرتا ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اکرمہ نے کہا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکان سے چلا، پانی پر تیرتا ہوا نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور کی رسالت کی گواہی دی۔ کملی والے آقا نے فرمایا کیا تمہارے لیے کافی نہیں اے اکرمہ؟ تو اکرمہ نے کہا اب یہ اپنی جگہ پر پھر پانی پر تیرتا ہوا واپس چلا جائے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ پھر پتھر پانی پر تیرتا ہوا واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے اکرمہ اب تو ایمان لا، مگر
حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کئی دن تک پانی میں تیرتا رہا، اعجاز ہی صحیح لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پتھر کا پانی پر تیرنا کمال اعجاز ہے۔ وہ رسول جس کی ہر دعا قبول، بارگاہ خداوندی میں کسی کی دعا قبول ہونا بھی اس کی بزرگی اور طہارت پاکیزگی اس کے برگزیدہ مقبول الہی ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ انبیاء کرام سے بڑھ کر اور کون بزرگ اور برگزیدہ مقبول الہی ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالی نے دعاؤں کو شرف قبولیت بخش کر ان کی صداقت کی دلیل بنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ندامت کے ساتھ خدا کو پکارا تو ان کو معاف کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے برکت اور نبوت کی دعا کی تو قبول ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر کی تہ میں خدا کو پکارا تو اس نے نجات دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے نبوت کے ایک وارث مانگا تو دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی بھوکی قوم کے لیے فریاد کی تو آسمان سے دسترخوان نازل ہوا۔ قرآن مجید پارہ 8 سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت آدم حوا نے کہا، اے میرے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہم پر رحم نہ کرے نہ بخشے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم گھاٹے والوں میں سے ہوں گے۔ پارہ اول آیت نمبر 129 ربنا وبعث فیہم رسولا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے ایک رسول مبعوث کر۔ پارہ 23 سورہ صفات آیت نمبر 100 سے لے کر 1 تک ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب ذوالجلال، مجھے ایک نیک اور حسین بیٹا عطا فرما دے۔ تو ہم نے خوشخبری دی ایک بردبال لڑکے کی۔ حضرت یونس کے متعلق ارشاد ہوا 17 پارہ سورہ انبیاء آیت نمبر 88 میں فنادا فی ظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں مجھے پکارا کہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں، تو سب عیب و نقائص سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ پس ہم نے اس کی دعا قبول کی، اس کو غم سے نجات دی۔ ایسے ہی ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ تیسرا پارہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 37 سے 38 تک ہنالک بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اے رب ذوالجلال کی مجھ کو اپنے پاس سے اولاد پاکیزہ دے، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ پھر خدا نے اس کی دعا قبول کیا اور اسے ایک لڑکے کی بشارت دی جس کا نام یحییٰ ہے۔ پارہ 7 سورہ مائدہ میں آیت نمبر 114 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، ہمارے پالنے والے ہمارے آسمان سے کھانا نازل فرما۔ قال اللہ انی منزلها علیکم، تو کہا اللہ نے میں نے دسترخوان اتارا۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 184 میں اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ دوسرا پارے میں سورہ بقرہ آیت نمبر 184 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں ہر ایک کی پکار کو سنتا ہوں، دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی کہیں بھی مجھے پکارے کوئی،
جب عوام کے لیے ایسی خوشخبری ہے کہ وہ پکارنے والوں کی پکار کو قبول کرتا ہے تو انبیاء کی دعائیں کیوں کر نہ قبول ہوں؟ پھر نبی کی تو افضل الانبیاء ہیں، حضور اکرم کی دعائیں قبول ہونے میں کیوں شک شبہ ہو سکتا ہے؟ بلکہ آپ کی شان تو یہ ہے۔ ترمذی شریف جلد اول صفحہ نمبر 64 میں حضرت عمر بن خطاب قال ان دعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جس دعا میں اول آخر نبی پر درود نہ پڑھا جائے وہ دعا زمین و آسمان کے بیچ میں لٹک جاتی ہے، رک جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی شان تو یہ ہے۔ مسلم شریف جلد دوم صفحہ نمبر 301 میں، مشکات شریف 535 میں، عن ابی ہریرہ قال ما اتیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانا ابکی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، اس حال میں تھا کہ میں رو رہا تھا۔ حضور نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری ماں مشرکہ ہے، میری ماں کافرہ ہے، وہ ایمان نہیں لائی، میں ایمان والا ہوں، میں جنت میں جاؤں، میری ماں جہنم میں جائے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ میں نے اسے راہ راست پر لانے کی بڑی کوشش کی مگر ناکام رہا، اس لیے روتا ہوں۔ قیامت کے دن میں جنت میں جاؤں گا، میری ماں میرے سامنے دوزخ میں جائے گی تو مجھ سے دیکھا نہ جائے گا، اس لیے اے کملی والے آقا، اے مدینے والے مصطفیٰ، فَادْعُوا اللَّهَ أَن يُهْدِيَ عَمَّا أَبِي هُرَيْرَةَ، آپ دعا فرما دے کہ ابو ہریرہ کی ماں ایمان لے آئے، ہدایت یافتہ ہو جائے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پاک سے یہ ایمان افروز الفاظ سن کر میں خوشی خوشی گھر گیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ نبی کی دعا میں خدا کی عطا ہے۔ اور جب میں گھر گیا مکان دروازہ بند تھا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ماں نے پوچھا کون؟ میں نے کہا تیرا بیٹا ابو ہریرہ ہے۔ فقالت مکانا یا ابو ہریرہ، تو ماں نے کہا اے ابو ہریرہ دروازے پر کھڑے رہو، میں غسل کر رہی ہوں۔ میں غسل کا پانی بہتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جب ماں غسل سے فارغ ہوئی تو اس نے نئے کپڑے پہنے اور فتحت الباب ثم قالت یا ابی ہریرہ، ابی ہریرہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ پس میری ماں نے دروازہ کھولا اور بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھ کے شہادت پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئی۔ میں خوشی اور مسرت سے دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں پہنچا، میرے نبی کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل رہے تھے۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بشرا وقد استجاب دعوتک، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول فرما لیا ہے، میری ماں مسلمان ہو گئی ہے۔ نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ شاعر اعلی حضرت عظیم المرتبت فرماتے ہیں، حاکم حکیم داد دوا دیں یہ نہ دیں کچھ، یعنی ڈاکٹر خوش ہوتا ہے تو دوا دیتا ہے، بادشاہ خوش ہوتا ہے تو مال کی نعمتوں کو مال سے نوازتا ہے، اور حاکم حکیم داد دوا دیں اور نبی کچھ نہ دیں، حاکم حکیم داد دوا دیں یہ نہ دیں کچھ، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 506 میں، مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 293 میں، مشکات شریف صفحہ نمبر 536 میں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کے زمانے میں بارش نہیں ہوئی تو عین اسی وقت جب آپ کی مسجد نبوی میں جمعہ کا خطبہ
فرما رہے تھے، ایک اعرابی اٹھا، یا رسول اللہ ہلکت المال والعیال، بارش نہ ہونے کی بنا پر، بارش نہ ہونے کی بنا پر، اے اللہ کے رسول جانور مر رہے ہیں، نوجوان تگڑے تندرست جو ہیں ان کو دھکا دے دیا جائے تو وہ گر جائیں، ماؤں کے چھاتیوں سے دودھ خشک ہو چکا ہے، یا رسول اللہ بڑے پریشان حال ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس نے مصیبت کے وقت فریاد کی، مدد مانگی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنا چاہیے، تو اس صحابی کی اس واقعہ سے، یہ بخاری شریف کی حدیث سے ان کا کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ میں تیری مدد نہیں کر سکتا، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب اس نے فریاد کی، مدد مانگی، تو میرے آقا سے کہا آپ دعا فرما دیں یا رسول اللہ بارش ہو جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فادع اللہ لنا، صحابی نے کہا فادع اللہ لنا، بس ہمارے لیے اللہ سے بارش کی دعا فرمائیں۔ میرے آقا نے کہا، یہ نہیں کہا کہ تو بھی تو اللہ کو مانتا ہے، تو بھی اللہ کے کہہ دے، اللہ سنتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں نبی کی بات اور ہوتی ہے، امتی کی بات اور ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرفع ید اللہ فقال اللہم اسقنا، بس حضور ہاتھ اٹھا کر بارش کے لیے دعا فرمائی، اللہ مدینے کی پیاسی زمین کو سیراب فرما دے۔ جس وقت آپ نے دعا فرمائی آسمان پر بادل کا نام و نشان نہ تھا، بلکہ آسمان شیشے کی طرح صاف تھا۔ فوالذی نفسی بیدہ ما ودعها حتی صار السحاب امثال الجبال، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہاتھ بھی نہ نیچے کیے تھے، آسمان پر بادل پہاڑوں کے مانند چھا گئے، اسی وقت بارش ہوئی، حضور منبر پاک سے اترے تو آپ کے ریش مبارک سے بارش کے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ پھر اگلے جمعہ تک بارش ہوتی رہی، اگلا جمعہ آیا، وہی عربی، وہی مدینے کا دیہات کا رہنے والا شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ پہلے پانی نہ ہو، بارش ہونے کی وجہ سے لوگوں کی جان و مال ہلاک ہو رہے تھے، مگر یا رسول اللہ اب اتنی بارش ہو رہی ہے کہ مال اور جان اور کچے کچے مکان گر رہے ہیں، یا رسول اللہ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ پانی کو بند کر دے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور علم، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تہدم البناء وغرق الماء، تو اس نے عرض کیا اب تو مکان گرنے لگے، صحابی نے عرض کیا اب تو مکان گرنے لگے، مال غرق ہونے لگے، دعا فرماؤ کہ بارش رک جائے۔ میرے آقا نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ مدینے کے آبادی کے اگل بگل بارش برسا۔ کیوں؟ حضور انگلی سے اشارہ بھی کر دیا، جدھر جدھر آپ کی انگلی اٹھتی گئی بادل بھی ادھر ادھر ہی کٹتا گیا۔ تو اگر میرے آقا کہتے پانی بند کر دے تو قیامت تک بند ہو جاتی، کبھی بارش نہ ہوتی۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، میرے آقا نے بند ہونے کی دعا نہ کی، بلکہ کہا اے اللہ مدینے کے آبادی کے باہر بارش برسا۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان رفع و اعلیٰ ہے۔ آخری میں ایک دو حدیث اسی پر اپنی تقریر ختم کرتے ہیں۔ ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 223 میں عرض کیا، انس بن مالک نے ام سلیم سے بیان کرتے ہوئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ انا انس بن مالک خادمک ادعو اللہ له قال اللهم اغفر ماله وولده وبارک له فيها عاتيه۔ انس بن مالک آپ کا نوکر ہے، اس کے لیے دعا فرما دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ
اس کے مال کو زیادہ کر، اس کی اولاد میں جو کچھ تو نے اس کو عطا کیا ہے اس میں برکت دے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس کی لمبی عمر کی، اس کو جنت میں داخل ہونے کی دعا فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کا یہ اثر ہوا، انس کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی، ان کا باغ سال میں 2 بار پھل دینے لگا، جس سے مشک کے خوشبو آتی تھی۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی شان عرفہ و اعلیٰ ہے۔ بخاری شریف، ابن عباس نے فرمایا ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ اس کو قرآن اور فقہ اور حکمت سکھا دے۔ پھر آپ کی دعا کی برکت سے حضرت ابن عباس رئیس المفسرین ہوئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ سے دعا گو ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں لفظ معنی خطا غلطی ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر اس گھڑی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔